سے تلاوت آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ سورہ بقر قرآن حکیم کا 2 نمبر سورہ ہے، اور جس آیت کو میں تلاوت کر رہا ہوں یہ 94 نمبر آیت ہے۔ سبحان اللہ۔ 94 نمبر آیت ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ جی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے نا سارے نظر نہیں آ رہے، میرا خیال ہے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ۔ سبحان اللہ۔ پھر سنیں، توجہ کریں، سفر بڑا لمبا ہے اور وقت بہت کم ہے، جمعے کی نماز ہے۔ آیت سورہ بقرہ سے ہے، 2 نمبر سورہ ہے، 94 نمبر آیت ہے۔ مصطفیٰ کا رب اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہے ہیں، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، قل محمد جی آپ لب کھولیں اور میرے بندوں سے ارشاد فرمائیں، اچھا پنجابی چ، ان کانت لکم الدار الآخرہ، سبحان اللہ۔ جنت میں کوٹھی چاہیے؟ اے ترجمہ کچھ ہو رہے، اے تو ترجمہ کچھ نہیں آ رہا۔ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز فجر پڑھ کے نا یہ آیت میری زبان پہ آئی تو میں نے رابطہ کیا اپنے مرشد کریم سے، تو مجھے فرمانے لگے یہ آیت ختم نبوت کا سبب دیتی ہے۔ مجھے مزہ آیا، میں آپ سے یہی آیت ڈسکس کر رہا ہوں۔ اللہ جی نے ارشاد فرمایا، پھر سن لیں، 2 نمبر سورہ ہے، 94 نمبر آیت ہے۔ فرمایا، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ۔ یہاں لکھا ہے کہ کہہ دیں کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر، یہ یہاں ترجمہ ہے، پتہ نہیں یہ ترجمہ کس کا ہے، مجھے نہیں پتا، مسجد سے قرآن ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ جی نے ارشاد فرمایا، محمد جی میرے بندوں سے پوچھو کہ تمہیں جنت میں کوٹھی چاہیے؟ آرٹیکل کی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے کیا ترجمہ ارشاد فرمایا ہے؟ تم فرماؤ اگر پچھلا گھر، اچھا پچھلا گھر، پچھلا گھر، یعنی سنیوں کے امام نے دار الاخرہ کا معنی کیا پچھلا گھر، پچھلا کون سا گھر ہے؟ اچھا میں نلائق آدمی عرض کر رہا تھا کہ آپ کو جنت میں کوٹھی چاہیے، اعلیٰ حضرت فرما رہے نہیں تو پچھلا گھر چاہیے جڑا تہاڈا ابا چھڈ گیا ہے۔ نہیں مجھے تو مزہ آیا اس ترجمے کا، میں پھر ایک دفعہ کرتا ہوں۔ اللہ جی ارشاد فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، فرماتے ہیں محمد جی ان بندوں سے پوچھو اتھے جانا جے پچھلی کوٹھی جڑا ابا چھڈ کے آیا، پچھلا گھر ہے۔ اب مجھے پچھلا گھر تو پھر بتانا پڑے گا نا کہ پچھلا جتوں ابا جی آئے گے، اور جس نے جانا ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا؟ تو کیسا گھر ہے؟ فرمایا عند اللہ، مولانا نہیں رک جائے، بعد میں عند اللہ بعد میں دیکھتے ہیں۔ اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ جنت کوٹھی چاہیے؟ نہیں میں نہیں آگے چل سکتا، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ حسین کے نانا سے فرما رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیں
سبحان اللہ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ جنت کا مالک اللہ ہے، لیکن مصطفیٰ سے کہہ رہے ہیں انہوں نے کچھ چاہیے دیجئے میرے کو، بولو جسے سمجھ آئی ہے۔ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ میں مولانا غلام محمد صاحب سے کہتا ہوں، غلام محمد صاحب ان سے پوچھے تقریر سننی ہے، اس کا مطلب ہے میں نے پورا اختیار مولانا کو دے دیا ہے، یہ کہیں گے تو آپ سنیں گے۔ اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے محمد جی جنت کا خالق میں ہوں، لیکن ملنی آپ سے ہے، ان سے پوچھے چاہیے، ان سے پوچھے انہیں جنت چاہیے۔ آج مجھے سمجھ آئی کہ وہ بندہ جو جس کی آنکھ نکل گئی تھی وہ مصطفیٰ کے پاس جب آیا تو آگے کہنے لگا عالم پناہ مجھے آنکھ چاہیے، عالم پناہ مجھے آنکھ چاہیے، عالم پناہ مجھے آنکھ چاہیے۔ نبی نے اسے دیکھ کے کہا قتادہ آنکھ کے جنت، یہ جملہ بتاتا ہے کہ اللہ خالی کے جنت ہے، مصطفیٰ مالی کے جنت ہے۔ اب وہ صحابی تھا، اسے پتا تھا قل ان کانت لکم دار الاخرہ، اللہ نے نبی سے کہا ہے پوچھو جسے جنت چاہیے ہمارے دروازے سے ملے۔ اب اس نے عرض کیا عالم پناہ میں منکر جنت نہیں، مجھے آنکھ بھی چاہیے اور جنت بھی چاہیے، اس لیے کہ آنکھ میں نے مانگ لی ہے اور جنت تو آپ کی زبان سے نکل گئی۔ مصطفیٰ نے اس کی آنکھ پر آنکھ رکھ کر لواب در لگا کر آنکھ میں آنکھ ڈال کر فرمایا جا قتادہ آنکھ تجھے تیری طرف سے عطا کر دی، جنت ہم نے اپنی طرف سے عطا اللہ فرماتے ہیں محمد جی ان سے پوچھو جنت میں پچھلا گھر کوٹھی چاہیے۔ آج سمجھ آئی وہ بندہ جو وضو کراتا تھا، جو مصلی سیدھا کرتا تھا، جو جوڑے سیدھے کر کے سامنے رکھتا تھا، آج دوران وضو سے دیکھ کر فرماتے ہیں سل 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 یا ربی یا سل 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 یا ربی یا تو سل ربی یا مدت گزر گئی ہے میری نوکری کرتے ہوئے کبھی کچھ مانگا نہیں، آج مانگ میں عطا کرنے پر آ گیا۔ اب وہ ربیہ تھے انہیں پتا تھا کل ان کانت لکم الدار الاخرہ، جنت کی کوٹھی ملنی ہے محمد کی زبان پر۔ بولو کسے سمجھ آ رہی ہے بات؟ جنت کی کوٹھی ملنی ہے مصطفیٰ کی زبان پر۔ اس نے دنیا نہیں مانگی، ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں آقا جہاں آپ کا محل ہوگا نا جنت میں ایک چگی مجھے بھی لے دینا وہاں پہ، آگے جیسے یہاں تیری نوکری کرتا ہوں آگے بھی تیری نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ اب غیر یا ربیہ مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا یہ تو مل گیا ہے، کچھ اور چاہیے تو وہ بھی مانگا۔ اچھا بھائی چلو میں پھر ضمن میں یہ بات آگئی تو میں نے عرض کر دیا، اب میں آگے چلتا ہوں۔ اللہ فرمایا کل ان کانت لکم الدار الاخرہ، جی مولانا تم فرماؤ اگر پچھلا گھر، ہاں یار ایک مائک قبلہ کو دے، اچھا پچھلا گھر چاہیے، اچھا گھر کیسا ہے، گھر کیسا ہے، نہیں گھر کیسا ہے مجھے پڑھ لینے دے، عند اللہ، جی 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 ہے عند اللہ، اللہ دے نیڑے، اللہ دے تقریر میں دعا شروع کر دیتی عند اللہ، اللہ کے پاس، اللہ کے دیکھیں یہ ہے ان رحمت اللہ قریب، قریب قریب لفظ قرآن کا ہے، یہ اللہ کے قریب نہیں ہے، اللہ کے عند ہے، عند تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ قریب نہیں ہے، یہ عند میں ہے، یہ اقرب بھی نہیں ہے، یہ عند میں ہے۔ ایک لفظ ہے علمناہ من لدنا، یا کہہ لے کہ ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدن، لدن
لدن کا معنی ہے قریب، پاس، یہ لدن بھی نہیں ہے۔ اچھا ایک لفظ ہے ثم دنا، قریب ہوا، یہ دنا پہ بھی نہیں ہے، یہ اند میں ہے۔ دنا کا معنی کیا ہے؟ قریب۔ لدن کا معنی کیا ہے؟ قریب۔ قریب کا معنی کیا ہے؟ قریب۔ اقرب کا معنی کیا ہے؟ قریب۔ یہ گھر نہ اقرب ہے، نہ قریب ہے، نہ دن ہے، نہ دنا ہے، نہ لدن ہے۔ اللہ فرمائے یہ اند ہے، اند۔ بھائی دیکھیں ہیڈ راج گاہ اڈا 13,000 کے قریب ہے، اسے قریب کہتے ہیں جتنا یہ قریب ہے۔ اللہ شاہ رگ سے قریب ہے، اسے اقرب کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ دنا، یہ دنا، اسے دنا، اتنا قریب ہو تو یہ دنا کہتے ہیں۔ یہ لدن ہے، لدن، یہ لدن نہیں ہے گھر، یہ دنا نہیں ہے گھر۔ یہ نہیں کہ اللہ حیدراجگاہ میں ہے اور وہ 13,000 پہ کوٹھی ہے۔ یہ مفتی صاحب بتائیں گے اند کتنا قریب ہوتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب بتائیں گے کہ جب بندہ کو فتویٰ لکھتا ہے تو فتویٰ لکھنے کے بعد نیچے آخری لائن کیا لکھتا ہے کہ یہ جو میں نے سارا لکھا اس علم کی ماتحتی میں ہے جو میرے اند میں ہے۔ یہ جو سودا نکل رہے نا یہ اند ہے۔ سنو اللہ کہہ رہے محمد جی ان سے کہو وہ گھر اتنا قریب ہے کہ رب کے نور کے جلووں میں ہے۔ وہ گھر رب کے نور کے، سارے بولو اللہ کے انوار و تجلیات کے جلووں میں وہ کوٹھی ہے۔ لیکن مصطفیٰ ان سے پوچھو چاہتے ہو اس کوٹھی کو؟ تمہیں وہ کوٹھی چاہیے؟ اچھا جی آگے پڑھے جی، من دون الناس، خالصتاً من دون الناس۔ جی مولانا خالصتاً من دون الناس، خالص تمہارے لیے ہو، ہاں نہ اوروں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے ایڈی خاص شے میں نا ساریاں لئی نہیں۔ ایڈی خاص گل سنو، جمعہ مکن تو پہلا تانوں سارے نوں دے کے ڈورنی ہے۔ اگر تسی تیاری کر لو تو سعودی قیمت دیکھ کے حیران ہو جاؤ گے، ایڈی سستی سی، ایڈی وڈی کوٹھی، ایڈی اللہ کے انوار و تجلیات میں جنت کی کوٹھی سب کے لیے نہیں، خاص ہے، زمانے سے ہٹ کر ہے۔ یہاں تک آیت ہو گئی ہے، یہاں تک آیت ہو گئی ہے۔ ہاں جی پھر دل کر دے جی مالک کر دے کی کریے فرمایا جی 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 پھر کی کریے فتمنوا الموت جی تو بھلا موت کی آرزو تو کرو۔ اللہ فرماتا ہے موت کی آرزو کرو۔ میرا خیال ہے جی شادی ایسے سال ہوئی ہے وہ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے میں موت بھی خواہش کر لے گا۔ جدا بزنس اچھا والا پہ چلتا ہے وہ کہہ سکتا ہے میں موت بھی خواہش کر لے گا۔ جدا ٹھیک ٹھاک سسٹم چلیا وہ پارٹیز کو ایڈڑا کہ ہاں ٹھیک ہے جی میں موت بھی خواہش کر لے گا۔ اللہ فرمایا میں نے کدو سارے نے فرمایا موت بھی خواہش کرو ان کنتم صادقین۔ موت دی آنکھیں آنکھوں پا سکتا ہے جڑا سچا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بار والے بھی نعرہ ہے، تاجدار ختم نبوت۔ موت دی آنکھیں آنکھوں پا سکتا ہے جڑا سچا ہے۔ کیسے آگے چل اچھا نہیں میری گل سنو تسی نہیں یہ کام کر سکتے۔ وہ گل سنو بھائی میں آپ نہیں کر سکتا۔
یہ جڑی گل میں عرض پہ کرنا میں تے تسی یہ کل نہیں کر سکتے وہ اگلی آیت وچ آیا ہے ہن تسی آپ بولتے اگلی پڑھیے مولانا وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ سبحان اللہ کہو جی اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے تسی نہیں کر سکتے اللہ فرمایا پتہ نہیں کیوں جی کیوں بما قدمت ایدیہم ان بدعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے اللہ فرماندا ہے تو انہوں پتہ ہے اس آگے کی کلے ہے تسی نہیں موت دی آرزو کر سکتے موت دی آرزو وہ کر سکتا ہے جدی زندگی بے داغ ہوئے موت کا استقبال وہ کر سکتا ہے جنہیں دو نمبری نہیں کی تھی میں کہا بھائی اسی نہیں ہے موت دی آرزو کر سکتے موت دی آرزو کرنے والا سچا ہوئے گا سچا جیڑا سچا ہے نا وہ موت نو ہس کے گلے لائے گا نہیں میں سمجھا سکا میں سمجھا نہیں سکا رکو میں پورا بقر کھول رہا ہوں 2 نمبر سورہ ہے اور یہاں میرے سامنے ایک آیت ہے 257 نمبر آیت ہے مولانا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر سبحان اللہ کو جی مولانا تیزی سے ذرا ترجمہ دیں کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے اللہ فرمایا محمد جی تیرا دادا نمرود سے مناظرہ کر رہا تھا آپ دیکھ تو رہے تھے بولے ہوئے تیرا دادا نمرود سے مناظرہ کر رہا تھا آپ دیکھ تو رہے تھے چل جلدی سے آگے چلے میں رکنا نہیں چاہتا جی اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی اللہ نے ملک دیا ابراہیم کو جی کیا ہے جی کیا ترجمہ ہے اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی کسے اچھا نمرود کی بادشاہ چلو آگے چلیں جی جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے اللہ وہ ہے جو زندہ کو مردے کو اس نے کہا یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں ایک کو قیدی کو چھوڑ دیا دوسرے کو مار دیا جو جانے والا تھا اسے مار دیا جو مرنے والا تھا اسے چھوڑ دیا بدبخت کی اس لعنت پہ میں گفتگو نہیں کروں گا آگے چلتے ہیں ابراہیم نے کہا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے مشرق سے نکالتا ہے مغرب سے ڈبوتا ہے اگر تو اللہ ہونے کا چیلنج کرتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا مغرب سے نکال کے دکھا مغرب سے نکال کے دکھا اللہ نے کہا ابراہیم نے کہا مغرب سے جو سورج نکالنے کی طاقت رکھتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں میں حسین کے نانا تیری نالین کے صدقے ہو جاؤں مولا علی کی نماز رہتی تھی محمد نے مغرب سے سورج نکالا لیکن پھر بھی ہم میلاد بنا کے بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ اللہ نہیں رسول اللہ بن کر آئے چلو اب گفتگو ختم ہو گئی ختم ہو گئی دلیلیں ختم ہو گئی بات کرنے کا ول ختم ہو گیا اب اس نے کہا مار دو اسے جلا دو اسے اب جناب ابراہیم کو چیخا کی منجیک میں ڈالا گیا جب منجیک میں ابراہیم آئے موت سامنے نظر آ رہی ہے جبریل آ گیا ابراہیم میں کچھ کروں ابراہیم نے کہا خاموش تو جبریل ہے میں خلیل ہوں وہ جلیل ہے پیر سے ہٹ مجھے موت کو گلے لگانے دے تاکہ پتہ چلے اللہ فرما رہے واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا دیکھو یہ سچا ہے موت کو گلے لگا رہا ہے بھائی آپ کو سمجھ آئی ہے جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہو اللہ فرماتے ہیں یہ گھر ان کے لیے ہے اللہ کے نور کے جلووں میں وہ گھر ہے لوگوں کے لیے نہیں ہے بڑا خاص ہے اللہ کی انتیت میں وہ گھر ہے لیکن محمد کی زبان سے ملتا ہے ملے گا اسے جو سچا ہے سچا ملے گا کسے جو کرپٹ کو نہیں ملے گا
جس کی زندگی بے داغ ہے اور وہ موت کو استقبال دے سکتا ہے، موت کو ہنس کے مل سکتا ہے. نہیں میں سمجھا سکا، میں آگے قرآن پڑھتا ہوں. ہر والوں جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو. جی مجھے یہاں سے سورہ صفات نظر آ رہی ہے، 37 نمبر سورہ ہے. میں 99 نمبر آیت کو پڑھوں گا، 100 نمبر آیت کو پڑھوں گا، 101 نمبر آیت کو پڑھوں گا، 102 نمبر آیت کو پڑھوں گا، 103 نمبر آیت کو پڑھوں گا. آپ چپ ہیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ سورہ صفات ہے، میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی ذاہب الی ربی سیہدین. جاتا ہوں ہاجرہ میں رب کی طرف، دیکھتا ہوں راستہ کیسے نہیں نکلتا. قالا ربی حبلی من الصالحین. اے پالنے والے مجھے نیکوں میں سے عطا فرما. فرمایا قالا یہ آگے سامنے فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے بشارت دی ابراہیم کو ایک خوبصورت نوجوان بیٹے کی. فلما بلغ معہ السعی. ابراہیم کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں تمہیں ذبح کر لوں، بیٹا میں تمہیں ذبح کر لوں، بیٹا میں تمہیں چھری پھیر لوں، بیٹا میں تمہیں چھری پھیر لوں. ابراہیم کو اسماعیل نے نہیں کہا بابا اگر ملنے آئی گیا ہے تو جان مانگ رہا ہے. ابراہیم کے بیٹے اسماعیل نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا اور عرض کرتے ہیں بابا قالا یا ابت افعل ما تؤمر. بابا جلدی کر میں مرنے کو تیار ہوں. بابا جلدی کر میں مرنے کو تیار ہوں. بابا جلدی کر میں مرنے کو تیار ہوں. اللہ فرماتا ہے واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. دیکھو یہ میرا رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، جو موت کو گلے لگا رہا ہے سچا بھی ہے. وہ قبلہ وہ تھوڑا ہے میرے بھرتے موت کو جو گلے لگائے آدم صدیق، موت کو جو ہنس کے گلے لگائے نوح صدیق. ہاں جو موت کو گلے لگا رہا ہے یوسف صدیق. جو موت کو ہنس کے گلے لگا رہا ہے ابراہیم صدیق. ہاں یہ وہ صدیق ہیں جنہیں اللہ صدیق ہے. یہ وہ صدیق ہیں جنہیں اللہ صدیق ہے. ابراہیم صدیق ہے، موسیٰ صدیق ہے. اللہ کہہ رہے یہ میرے نبی ہے صدیق ہے، یہ میرے نبی ہے صدیق ہے. اور جن کی صداقت کی سند اللہ دے وہ انبیاء ہیں. زمانے کے دشمن ابو جہل جیسا بھی جسے صادق کہے اسے محمد کہتے. مجھے نہیں مزہ آیا، نہیں مجھے مزہ نہیں آیا. نہیں دیکھیں آپ کا مزہ آ رہا ہے، مجھے اپنا مزہ نہیں آیا. مجھے اپنا مزہ نہیں آیا. مجھے آل عمران یاد آ رہی ہے، 3 نمبر سورہ ہے. مجھے 60 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 61 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. مجھے 62 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. مجھے ایک کم 60 نمبر آیت نظر آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. فرمایا حق اللہ کی طرف سے آ گیا، شک لانے والے نہیں ہوں گے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی، جھوٹوں پر اللہ کا قہر گزرے گا، جھوٹوں پر اللہ کا غضب آئے گا. ادھر آؤ جو سچے ہو، موت کا سامنا کر سکتے ہو. مصطفیٰ آئے، مرتضیٰ آئے، حسن آئے، حسین آئے، فاطمہ آئی اس آیت میں. اللہ فرماتا ہے میں نے صدیق کہا ابراہیم کو، میں نے صدیق کہا موسیٰ کو، میں نے صدیق کہا اسماعیل کو، میں نے صدیق کہا یوسف کو. لیکن میں نبیوں کو صدیق کہتا گیا، یہاں میں محمد کی ساری اولاد کو صدیق کہہ رہا.
بول دے. چوتھا سورہ کھولے 41 نمبر آئے سامنے کرے ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ کہو. کیا فرق ہے ان صدیقین میں اور اس صادق میں؟ کیا فرق ہے ان صدیقین میں اور اس صادق میں؟ مزہ آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. آیت پوری ہو گئی ہے, مجھے پھر پڑھنے دیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. جی قبلہ. تو کیسی ہوگی جب کیسا وہ وقت ہوگا. چھوٹا جملہ ہے, رب کا جملہ ہے, چپ کر لو. مطلب پھر فَكَيْفَ تو کیسی ہوگی, کیسا وہ وقت ہوگا. وہ وقت بھی کمال ہوگا. اچھا کیا وقت ہوگا جی بتائیے ذرا. جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے. ٹھیک ہے, ہم امتوں کو اکیلا اکیلا نہیں آنے دیں گے. ہر امت کو کہیں گے اپنے گواہ کے پیچھے آؤ. اپنے گواہ کے پیچھے آؤ. مطلب کیا ہے کہ آدم کی امت چلے گی, آدم گواہ بن کے آگے چلے گی. نوح کی امت چلے گی, نوح گواہ بن کے آگے چلیں گے. ابراہیم کی امت چلے گی, ابراہیم گواہ بن کر آگے چلیں گے. اب اللہ فیصلہ امت سے نہیں لے گا, نبی سے فیصلہ لے گا. ہر نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دے گا. اس لیے دے گا کیونکہ گواہ حاضر بھی تھا, ناظر بھی تھا. اس لیے کہ گواہ امت میں موجود بھی تھا اور امت کو دیکھ بھی رہا تھا. ہر نبی اپنی اپنی امت کی گواہی, آدم اپنی امت کی گواہی, ابراہیم اپنی امت کی, ایک ایک نبی اپنی اپنی امت. جناب آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے, جناب نوح اپنی امت کی گواہی دیں گے, جناب شیش اپنی امت کی گواہی دیں گے, جناب ابراہیم اپنی امت کی گواہی دیں گے, جناب اسماعیل اپنی امت کی گواہی دیں گے, جناب یوسف اپنی امت کی گواہی دیں گے, جناب یعقوب اپنی امت کی گواہی دیں گے, یوسف اپنی امت کی گواہی دیں گے, عزیر اپنی امت کی گواہی دیں گے, دانیال اپنی امت کی گواہی دیں گے. عیسیٰ تک جب سارے نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دے چکے ہوں گے تو اللہ فرماتا ہے پھر پتہ کیا ہوگا, کیسا وہ وقت ہوگا. جی آگے کیا ہوگا بتائیں نا ہمیں. اے محبوب تمہیں, آپ کو, ہاں جی, ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں. محمد جی جب سارے صدیق اپنی اپنی امت کی گواہیاں دے لیں گے تو اب ہم کہیں گے لاؤ ہمارے حبیب کو. ہمارا حبیب اپنی شان کے ساتھ جب اس محفل محشر میں آئے گا تو میں یہ نہیں کہوں گا اپنی امت کی گواہی دو, میں کہوں گا محمد اٹھو, آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کی گواہی دو. آدم سے میرا اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے, فرمایا یہ وہ صدیق ہیں جو اپنی اپنی امتوں میں حاضر ناظر تھے. لوگ پیچھے والے چپ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ صدیق ہیں جو اپنی اپنی امتوں میں حاضر ناظر تھے. یہ وہ صادق ہے جو نبیوں میں حاضر ناظر رہا. یہ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے قرآن. ہم نہیں دیکھیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اتنے علماء بیٹھے ہیں, کیمرہ بابا فری چینل چل رہا ہے, پوری دنیا تک 2 منٹ کے بعد یہ آواز چلی جانی ہے.
ورلڈ لیول کے علماء سنیں گے، خبردار کوئی امتی جنت کی طرف منہ نہ کرے جب تک نبی پاس نہ کرے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، یعنی نبی جب تک پاس نہ کرے کوئی امتی جنت کی طرف منہ نہیں کرے. میرا اللہ امتی گناہگار ہیں سارے نبیوں کے، کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہم سے ہو جاتی ہے. نبی سے گواہی لے ہمیں پاس کر ہم جنت میں جائیں، اور یہ تو نبی ہیں. ارے بولے نہیں، سارے چپ رہ گئے ہو یار. میرا اللہ یہ تو نبی ہیں، نبی ہیں. آدم تو نبی ہے، نوح تو نبی ہے، انہیں تو جنت سے پانی پینے دے. خبردار کوئی نبی جنت کی طرف منہ نہ کرے جب تک محمد کی سند نہ آ جائے. نہیں بولو جسے سمجھ آئیے بات کی. یا اللہ یہ کیا چکر ہے، معصوموں کو کیوں گواہی سے بھیج رہا ہے؟ اللہ فرمایا قیامت کے قریب مولوی کہیں گے محمد کی کیا ضرورت ہے، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، عبادت کرو، مسلمان ہو، کلمہ تو پڑھ لیا، قرآن ہے گھر میں اسے پڑھو. میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں یہاں تو نبی محمد کے سائن کے بغیر انہیں بندوں کو نبوت جنت نہیں لے کر جا رہی، تو تمہاری نمازیں محمد کے بغیر کیسے چھڑا جائے؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اسے جتنی آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو. ایک جملہ کہہ لینے دو پھر میں آگے چلتا ہوں. امتوں کے مقدر نبیوں کے ہاتھوں میں ہوں گے. اگلا وزنی ہے، خطرہ ہے، ضائع ہونے کا خدشہ ہے. پھر سے دوہرا رہا ہوں، امتوں کے مقدر نبیوں کے ہاتھوں میں ہوں گے. نہیں اگلا وزنی ہے، ٹھنڈا ہے. گارنٹی دیتے ہیں پیچھے والوں کی، تو میں اگلا جملہ پڑھ دیتا ہوں. میں آخر نہیں گارنٹی دیتا. نہیں آخری پر استعمال کریں، اس طرح نہ کریں. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں امتوں کے مقدر نبیوں کے ہاتھوں میں ہوں. آدم کی امت کا مقدر آدم کے ہاتھوں میں ہے، نوح کی امت کا مقدر نوح کے ہاتھوں میں ہے، ابراہیم کی امت کا مقدر ابراہیم کے ہاتھوں میں ہے. امتوں کے نصیب نبیوں کے ہاتھوں میں ہے. نہیں مجھے ابھی پیچھے والے چپ ہیں، جو اینڈ پہ کھڑے ہیں وہ چپ ہیں، میں کیسے اگلا جملہ پڑھوں؟ بڑا قیمتی بڑا لمبا سفر ہے، 450 کلومیٹر تو بہاولپور تک رہ جاتا ہے نا، وہ بھی لاہور سے آگے 60 کلومیٹر ادھر اور 60 کلومیٹر ادھر، بہت لمبا سفر ہے. پھر سنو، امتوں کے مقدر نبیوں کے ہاتھوں میں ہوں گے، نبیوں کے مقدر محمد کے ہاتھوں میں. غلام یہ رسول نے جڑا موت قبول کرنا چاہتا حضوری غلامی جو بندہ بولے غلام یہ رسول نے، غلام کسی حضوری عاشق دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے، غلام یہ رسول نے، 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 تاجدار ختم نبوت،
محمد ولا کہ رسول اللہ ہی. ایک دفعہ سبحان اللہ. کیا ترجمہ ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد جی تم میں سے کسی کے باپ. ایسا ایک لطیف سی بات میری زبان پر آئی ہے، اگر آپ کو ہو تو میں پڑھ لوں. مولانا صاحب، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجالکم کے باپ نہیں ہے وہ. رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. تم سارے ہو رجالکم، معنی ہے تمہارے مرد. تمہارے مردوں میں سے کوئی نہ کہے کہ مصطفیٰ ہمارے ابا جی ہیں. عثمان کدھر ہو؟ میری طرف دیکھو، میرا بچہ سمجھنے والا مرحلہ ہے. رجالکم کے باپ نہیں ہے مصطفیٰ. اور 2 منٹ پہلے میں نے آیت پڑھی ہے جس میں اللہ نے کچھ افراد سے کہا کہ مصطفیٰ وہ تیرے بیٹے ہیں. مصطفیٰ وہ آپ کے اپنے بیٹے لاؤ، بیٹے وہ لاؤ جو کہہ سکے کہ محمد ہمارے باپ ہے. یعنی رجالکم نہیں کہہ سکتے کہ مصطفیٰ ہمارے باپ ہے. اب وہ رجالکم ہیں جو نہیں کہہ سکتے کہ محمد ہمارے باپ ہے. اب رجالکم کا الٹ کیا ہوگا؟ جو مصطفیٰ کو اپنا ابا کہہ سکے وہ رجال اللہ ہیں. جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو چینل کے ذریعے دنیا ساری اس جملے پر سبحان اللہ کہے گی کہ اللہ نے مصطفیٰ کی اولاد کو رجال قوم سے نکال کر رجال اللہ میں شامل کیا ہوا. یہ پہچاننا ہے، اسے سمجھنا ہے. اسی کو تو سمجھ لیں کہ 70 صحابہ کی شہادت ہو جائے اور ایک طرف چاچا ہو محمد کا، اور نبی فرمائے سنو ایک ہی قبر بناؤ، میدان احد میں شبیل کو اکٹھا کر دو لیکن میرے چاچے کی قبر الگ بناؤ تاکہ پتہ چلے یہ صحابی بھی ہے، محمد کا چاچا بھی ہے. اور کون سا چاچا؟ چاچا کون سا؟ کون؟ امیر حمزہ، وہ مصطفیٰ کی کچھاڑ کا شیر. ٹھنڈا بولیے، میں نہیں پڑھ رہا یہاں. کسی نے آ کے جناب امیر حمزہ سے کہا مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. امیر حمزہ نے سب کچھ چھوڑا، محمد کی بارگاہ میں آ گئے. اب یہ کہنے لگے بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ اب یہ 2 روایات ہیں، میری زبان زیب نہیں دیتی، میں ایک بھی نہیں پڑھنے کی طاقت رکھتا. نعوذ باللہ نقل کفر نباشد خاکن بدہن میں پڑھتا ہی نہیں، رہنے دو، چھوڑو ہی پیچھے. بس مصطفیٰ نے کہا ابو جہل کی طرف سے تکلیف آئی ہے. چلو اتنا ہی ٹھیک ہے، ابو جہل کی طرف سے تکلیف آئی ہے. امیر حمزہ نے جب یہ سنا تو لوہے کا سریا پکڑا. سریا لوہے کا پکڑ کر ابو جہل کا، چودھریوں کے حلقے میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اس کے لات پہ جا کے پوری طاقت سے سریا مار کے امیر حمزہ کہتے ہیں تیری جرت کیسے ہوئی محمد کو ہاتھ لگانے کی؟ تجھے نہیں پتا اس کا چاچا بھی زندہ ہے؟ پتا ہے یار، یہ جملہ مجھے پھر پڑھنا ہے. میں جملہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں. پوری طاقت سے سریا مار کر امیر حمزہ نے اس کا سر کھول دیا. پھٹا ہوا سر اس نے دے کے کہتے تیری جرت کیسے ہوئی ہے محمد کو ہاتھ لگانے کی؟ تجھے نہیں پتا اس کا چاچا بھی زندہ ہے. واپس آ گئے میرا بیٹا میں نے بڑا مارا ہے اسے، اس کا خون جل پڑا ہے. پونچھتے ہوئی آنکھیں مصطفیٰ نے چاچے کی طرف دے کے کہا میں تو راضی نہیں ہوا، میں راضی تو نہیں ہوا اس بات پہ. کہا بیٹا آپ کیسے راضی ہوتے ہو؟
نبی نے فرمایا چاچا تو میرا کلمہ پڑھ میں راضی ہو جاؤں گا. ارے ہائے او جڑے باہر کھڑے ہو چپ کیوں کھڑے ہو یار؟ چاچا تو میرا کلمہ پڑھ میں راضی ہو جاؤں گا. چاچا نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. 2 منٹ پہلے جو بیٹا کہہ رہا تھا اب قدموں میں گرا, پاؤں پر ہاتھ لگا کے کہتا ہے آقا اب تو راضی ہو. اب تو سمجھ آ رہی ہے جسے جتنی آ گئی ہے اتنا سبحان اللہ. تو کیا فرمایا تمہارے مردوں میں سے مصطفیٰ کسی کے باپ, ایک تو مصطفیٰ کو ابا نہیں کہنا, مصطفیٰ کو ابا نہیں بولے سارے, اور تم نے نہیں کہنا نہ بولے بھی یار. اور جنہیں اللہ کہے کہ تمہارے باپ ہیں وہ رجال الرحمن ہیں. تم نے مصطفیٰ کو ابا, اچھا وہ کیسے؟ قل ان الرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو اس کا پہلا عابد میں ہوتا. کیسی خوبصورت بات ہے, یہ جملہ فقط آپ کے لیے ہے. اولیت مصطفیٰ پر اور کیا پڑھوں کہ اگر اللہ کا بھی پتر ہوتا تو محمد اس سے بھی اول ہوتا. اسے سمجھ آئی ہے؟ اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. جسے نہیں سمجھ آئی اس کی بات ہی نہیں تھی, میں نے جملہ ہی آپ کو دیا تھا. اچھا ابھی سائد میں کیا آرڈر ہے؟ مصطفیٰ کو ابا اور خدا کو بھی ابا. بس اتنی سی بات میں نے سمجھانی تھی آپ کو. نہیں کہیں اور سے پڑھ لیں, کہیں اور سے پڑھ لیں. قل هو اللہ احد اللہ لم یلد ولم یولد. مصطفیٰ کو بھی ابا نہیں کہنا, خدا کو بھی ابا نہیں کہنا. جیسے سمجھ آ گئی وہ چھپ کیوں بیٹھا ہوا؟ مصطفیٰ کو ابا نہیں کہنا, مصطفیٰ کو بولو گے یار پہلے آیا کر رہے ہو, آپ کو پتا نہیں ہے 5 منٹ بعد مجھے ممبر چھوڑنا ہے, آپ کے درمیان میں سے جانا ہے, سفر کرنا ہے واپسی کا. پھر سارے بولو مصطفیٰ کو ابا خدا کو ابا نہیں کہنا. اللہ جی تجھے ابا نہ کہیں, کیوں نہ کہیں؟ فرمایا توحید خراب ہوتی ہے. اللہ کی توحید میں شامل ہوتے ہو. توحید کی عزت ہے کہ اللہ کو ابا نہ کہا جائے تاکہ اللہ کا کوئی شریک نہ ہو. اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی شریک ہو. اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی شریک نہ ہو. میرا اللہ محمد کو ابا کیوں نہیں کہنا؟ فرمایا جیسے اللہ کی توحید خراب ہوتی ہے ایسے ختم نبوت خراب ہوتی ہے. نہ میرا کوئی بیٹا نہ محمد کا کوئی بیٹا, تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے نہ اس کی توحید میں کوئی شریک ہے نہ محمد کی نبوت میں کوئی شریک ہے. وقت تھوڑا ہے, معاف کیجئے گا مجھے, میں آپ کے وجدانی کیفیت کو جو ہے وہ نہیں سمجھ پا رہا. سورہ الحج 22واں سورہ 40 نمبر آیت, 41 نمبر آیت, 42 نمبر آیت. جب تک چپ ہو اتنی آیتیں. آگے سن 22 سورہ. اور یہ کون سی آیت ہے؟ 40 نمبر آیت. قبلہ مولانا 40 نمبر آیت سامنے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ الذین اخرجوا من دیارہم
بغیر حق الا ان یقول ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. بس ختم ہو گیا تھا. آپ نماز پڑھیں جمعہ اور مجھے بھی نماز پڑھنے دیں. اجازت بخش دیں میں چلا جاؤں. کے نوجوانوں کو قرآن کی آیتیں دیر نوجوان جہاں آپ کو بار والوں کو آواز آ رہی ہے نا, سب تک بات آ رہی ہے نا, ایک دفعہ سبحان اللہ کہو سارا. میرے بچوں یہ قرآن حکیم ہے اور سورہ الحج ہے, 22واں سورہ ہے اور یہ 40 نمبر آیت ہے, اس کے ساتھ 41 نمبر آیت ہے. آپ گھر جا کے پڑھیں جی. سبحان اللہ جی. قبلہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق, وہ جو اپنے گھروں سے نہ حق نکالے گئے. ٹھیک ہے. اللہ فرماتا ہے کچھ وہ سچے ہیں کچھ وہ سچے ہیں اپنوں نے جن کی عزت نہیں کی. کچھ وہ سچے ہیں جن کی اپنوں نے عزت نہیں کی. قسم خدا کی آج سمجھ آئی کہ حسین بیٹے کو قربان کر کے مسکرا کے اللہ کا شکر کرتے تھے. تو کیسے کرتے تھے؟ اس لیے کہ سچے تھے. آج سمجھ آئی کہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا بابا اسلام آباد کی سردی کی شدت کو 104 بخار میں مسکرا کے سینہ تان کے سامنے کھڑا تھا, اس لیے کہ سچا تھا. 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 رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا. جو تھک گیا ہے اسے نہیں میں کہہ رہا آگے چل. آگے وہ چل سکتا ہے جو چل سکتا ہے قرآن کے ساتھ. تو آؤ آگے چلتے ہیں. کیسے ہے جی؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. دیکھ رہا. وہ جو اپنے گھروں سے نہ حق نکالے گئے صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. اللہ جی فرما رہے ہیں کچھ او سچے ہیں جنہاں ڈکیتیاں نہیں کیتیاں, جنہاں ملک دا پیسہ نہیں لٹیا, جنہاں
کسی دا نحق قبضہ نہیں کیتا لیکن زمانہ انہوں نے پھر بھی ویری پہ گیا میں قرآن پڑھتا جی پہ گیا میرے پاس مفتیان تشریف فرما ہے اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ فرمایا زمانہ انہوں نے ویری پہ گیا انہوں نے قصور پتہ کی سی مالک فرمایا اللہ منوانا چاہتے سے اللہ اور بولو ہے سارے اللہ منوانا چاہتے تھے یہ قصور تھا ان کا اب یہاں تک ہو گیا اب آگے بڑھتے لولا دفع اللہ الناسا بعدہم ببعض لہدمت صوامع وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ جی قبلہ سبحان اللہ اور اللہ اگر آدمیوں میں سے ایک دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں اور گرجا گھر ٹھیک ہے اچھا اے میرا خیال ہے میرے کو جو ترجمہ ہے دیوبندی دوستان ہے ہاں میرا خیال ہے ہاں بالکل کیونکہ بالکل الٹ ہے کہ ایک دیوبندیت ہے تو اٹھے کو اردو پڑھ سکتے ہیں بڑے نوٹ کے ایک تو بیٹا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ اور اگر نہ ہوتا دور کرنا اللہ کا لوگوں کو بازے ان کے کو باز سے البتہ ڈھائے جاتے خلوت خانے درویشوں کے درویشان دے تو سیکھی پڑھے خانقاہیں اللہ فرماتا ہے لولا دفع میرے کو ایک سامنے کوئی نہیں کی میرے کو دیر زبردی غلطی نہ ہو جائے لولا کتے وے لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت اللہ فرماتا ہے اگر اللہ بعض لوگوں کو کھڑا نہ کرتا اس مشن کے لیے بعض لوگوں کے سامنے یہ تراویح نہیں پڑھی جانی یہ جمعہ ہے اس میں آیت سنائی نہیں جائے گی دکھائی جائے گی دیکھو سارے بندے میرے اندر اگر اللہ بعض بندے نہ کھلاردا بعض بندیاں دے سامنے اینا بندیاں دا وس چلدا تے اے ٹھا دیندے فقیراں دے ڈیرے دسو جی میرے کی لفظ نے پھر اردو پڑھو جی مزہ دے ادھر ایک باری سبحان اللہ ہو گئے دسو جی اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں ٹھیک ہے آگے خانقاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسیتاں ٹا چھڑ دے بندے پیراں دے ڈیرے ٹا چھڑ دے چنن پیر دا دربار ٹا دے جی انہاں دا وقت لگدا مسیتاں ٹا چھڑ دے اگر انہاں دا وقت لگدا مسائیاں دے گرجے ٹا چھڑ دے یہودیاں دے کلیسے ٹا چھڑ دے اے جنہ دین دا جتھے جتھے نظام پہ چلدا ہے اگر انہاں دا وقت چلے نا اے ٹا چھڑن جے اللہ بعض بندے نہ کھلاردا مفتی صاحب نے عالم نے علامہ نے ایک حدیث میں پڑھی ہے بخاری شریف تو تے او دے وچ اے کہ بندہ نفلاں چراں وچ جائے نا فرضاں تو بعد پنجابی پڑھنا ہے نفلاں چراں وچ جائے نا فرضاں تو بعد تے پھر اللہ او دے ہاتھ بند ہے اللہ او دے پیر بند ہے اللہ او دی زبان بند ہے اللہ او دا سینہ بند ہے سینے کا لفظ واتو آگے تو معاف کر دے اے ٹھیک ہے اللہ دے ہاتھ بند ہے اللہ دے پیر بند ہے اللہ دی زبان بند ہے اللہ دی آنکھ بند ہے میرا سوال ہے پوری عالم اسلام دی سارے علماء تک
مینوں دسو او کیڑے نفل نے جنہاں وچ بندہ ہاں ودے تے اللہ دے ہتھ بندا ہے ٹھنڈا بولے ہو یار نہیں وہ نفل کیڑے نے جنہاں نال اللہ بندے دے ہتھ بندا ہے تساں نہیں دسنا کو اندر پتہ ہے تسی آرام نال بولو ذرا بڑی دور تک سوال گیا ہے تسی چپ کر کے بیٹھے ہو یار دسو مینوں اگر تہجد نفل نے تے ثابت کرو فلانی آیت چاہے فلانی حدیث چاہے وہ تہجد نفل نے میں صبح تو شروع کر دینا الحمدللہ شروع نے مینوں دسو اوابین دینے وہ شروع کر لینے ہیں چاش دینے وہ شروع کر لینے ہیں اشراق دینے وہ شروع کر لینے ہیں کسے مولوی کو اس حدیث دی سند کوئی نہیں اے آیت میں تواڈے سامنے رکھ دینا اللہ فرمایا تو اینج کر کے اینج کر کے اینج اس طرح جدوں باواں ٹنگڑیاں نے نا اس کم لئی جڑا روی چھیڑیا سی اس ویلے تیری باں میں بن جاگا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سرکار کوئی پھر میں فیرت کر دینا اللہ فرماندا ہے تو جتھے اینج کیتا نا اینج کیتا نبی دی عزت واسطے نہیں وہ نفل جدے تیریاں باواں میں بن جا بھائی بولو کسے سمجھ آئی ہے قرآن کی تیریاں باواں میں بن جانا تے جتھے تو آکھے نا تاجدار ختم نبوت اوتھے تیری زبان میں بن جانا بھائی بولو کسے سمجھ آ رہی ہے اوے جتھے تو کھلو گیا اوتھے تیرے پیر میں بن جاواں گا کسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ ہی کہہ لو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ دوبارہ ایک باری پیر صاحب کو نا انہوں نے نفلہ دی نیت ویکھ لی کہ ایک باری دوبارہ نبی دی نماز سے جڑے نفل پڑھنے نے اور نیت کی داؤں دی ایسا نسل یہ ہتھے نہیں بننے اتنے بننے جسے سمجھ آئیے وہ جو کیوں بیٹھا نہیں یار ایسے نہ کریں نالائق سا بتاؤں اب یہ ہے میں نوکر ہوں آپ کا آپ کا نوکر آپ توجہ کریں میں آگے قرآن پڑھوں اچھا لولا دف اللہ الناس بعض بندیاں کو اللہ دفع کیتا ہے بعض بندیاں دے ذریعے اللہ کلمہ دینا اگر اللہ آدمیوں میں ایک دوسرے سے دفع نہ فرماتا کون اللہ اللہ نے کچھ بندے دفع کیتے ہیں او کیڑے بندے جنہ دا خیال ہے کہ چنن پیر دا دربار ہے مسیتاں ایک ہی کر دیاں نے پیاں اے فضول نے پاک پتن ٹھا دئیے دادا صاحب ٹھا دئیے اللہ فرمایا انہوں نے میں مغروں لایا دیکھو میں کوشش کرنا میں جدو اس علاقے سے آوانا سدھا بابی اور ابو جاؤں اسلام کرا جا کے چنن پیر بڑا علاقہ چنن پیر ہے
پر چلا جاتا پھر میرا دل ہوتا ہے اپنے باؤ اجداد دی کچھ شریف جا کے سلام کرا. ادھر چلا جاتا میرا ہوتا ہے پاک بدن چلا جاواں بابا صاحب سلام کر لواں. ادھر چلا جاتا میرا دل ہوتا ہے حاجی شیخ صاحب کے سلام کر لواں. لاہور چلا جاتا میرا خیال ہوتا ہے کہ میانی صاحب جا کے غازی الدین سلام کر لواں. علامہ اقبال دی قبر شریفہ تے جا کے سلام کر لواں. داتا صاحب سلام کر لواں. اچھا کچھ بندے ایسے نے جڑے اندر لے اسی تے کدی نہیں گئے چلن بھی لے اسی تے اس علاقے میں کدی چلن پیر نہیں گئے اسی کدی پاک بدر نہیں گئے اسی کدی داتا صاحب نہیں گئے. اللہ شاید فرمائے جڑا بندے بیٹھ کے کہنا میں کدی کسی ولی کو نہیں گیا ایک کمال ہوتا نہیں انہوں مگروں میں لایا ہے. پنجابی قرآن پڑھ لیں پھر یہی ترجمہ بنتا ہے اللہ مغروں لایا ہے. جنہوں مغروں لا دیئے پھر انہوں مغروں لائی دا ہے جنہوں سلام کرنا ہے پھر انہوں سینے لائی دا ہے. اسی جنہیں بندے بیٹھے ہو نا ان میں اگلا جملہ نہیں کہنا ٹھیک ہے. اچھا قبلہ ذرا آیت کدھر ہے؟ آیت سامنے لائے نا آیت سامنے کریں ذرا. لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ. گرجا پہلے ضرور دھا دی جاتی خانقاہ ہے. پہلے خانقاہ دربار شریف تسی کی دس دیو درویشوں کا ڈیرا ٹھیک ہے. پھر گرجا پھر کلیسا پھر مسجد. یعنی پہلے فقیر دا ڈیرا تے چوتھے تھان تے اپنا گھر. پہلے پیرا دا گھر تے چوتھی جگہ تے مسجد رکھی ہے اللہ نے. یہ جڑی مسجد لئی پھر دے نا وہ پیرا دے گھر تو چوتھی تھان دے. ٹھنڈا بولے ہو یار. فقیر کے ڈیرے سے چوتھے مقام پہ جا کے مسجد ہے. مجھے سارے بندے دسو جی اللہ اپنا گھر پہلے رکھ لینا تے ساڈا غریباں دا ڈیرا بعد وچ رکھ لینا سانوں اعتراض سی. تے اونوں ہن پوچھو نا اپنا گھر بعد وچ رکھیا ہی ساڈا فقیراں دا ڈیرا پہلے رکھیا ہی وجہ کی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا گھر بچیا ہی تواڈے ڈیریاں دی وجہ. اے مصیبتاں بچیاں نے تے بابے فرید دی وجہ تو بچیاں. اسے سمجھ آئیے سینے کو زور لگا کے سبحان اللہ. فقیر دے ڈیرے تو لے کے مسجد تک دی تعریف کی ہے. آگے پڑھ لیو نا کی تعریف ہے. کتنے بے یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. اللہ فرماندا ہے کی فرماندا ہے کثرت نام لیا جائے. ٹھیک ہے تسی کی دس دیو بیچ ان کے نام اللہ کا بہت. ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ 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 فقیر دا ڈیرا ہوئے جتھے چوکھا اللہ اللہ ہوندا ہوئے. مسیح ہوئے جتھے چوکھا اللہ اللہ ہوندا ہوئے. اللہ فرمایا جا کسے درویش کرو جا کے میرا کلام سیکھ. تینوں پتہ لگے میں کدوں آکھیا اتھے اللہ اللہ ہوندی ہے. میں تے آکھیا اتھے اسم اللہ چوکھا ہوندا ہے. اتھے چوکھا اسم اللہ ہے. اسم اللہ 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 نہیں اسم اللہ اتھے چوکھا ہے. انہاں علماء تو لے کے بابا فرید چینل دے توسل دے نال پوری دنیا تک دے علماء تک میری زبان کا جملہ جاری ہے. کوئی مولوی اگر غلط کرے تو زبان کٹ کے تلی تے رکھیا جے. پیر نہ سمجھا جے بالکل ککھ نہ سمجھا جے. معافی نامے تے فین میں کر دیاں گا. سارے مولویوں پوچھو اللہ اللہ تے سمجھ آ گئی سی
اس ملا کون ہے آ میرے ملا سے یہ نام محمد ہے. اس ملا کا معنی کی ہے محمد. یہ مطلب ہے مسیح تو نہیں جتھے اللہ اللہ چوکھا ہوئے, مسیح تو ہوئے جتھے محمد محمد ہونا ہوئے. یہ مطلب ہے فقیر ہو نہیں جتھے اللہ اللہ چوکھا ہوئے, فقیر ہوئے جتھے محمد 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 محمد. یہ مطلب ہے فقیر ہو جنہی قبر سے اسی لاہور پہنچے ہیں جتھے ہر ویلے پہ ہوتا ہے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک ابھی ایک آیت باقی ہے, تشریف رکھیں. ابھی ایک آیت باقی ہے, میں رکوں گا نہیں, اس آیت پر رکوں گا نہیں, بس میں جا رہا ہوں. آج سمجھ آئی جائے کہ کسے فقیر نو ریت دے ٹبے تھے بیٹھے نو سر زمین کوٹ مٹھن دے اندر پوچھیا سی بابا جی تواڈی کیویں لگی ہے؟ انہاں کہ ساڈی بھی محمد محمد پکے نے. اسے سمجھ آئیے وہ چوک کیسے بیٹھا. انہاں کہ ساڈی بھی محمد محمد پکے نے. آج فقیر جی دی محمد محمد پکے نے. کیوں بول دے ہو یار, آئی تو آواز نہ رکھو تمہارا. میں نے ہوگا تو کوئی نہیں دے, چلو میں ویسے پڑھ لینا تے باقی تسی چلائی جاؤ. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ. اللہ مدد دے گا, اللہ اس کو کہ مدد دیتا ہے اس کو. ایک ہی ترجمہ ہے, ٹھیک ہے چلو. بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی. وچ بریکٹ نہیں لکھنی کوئی, اگر کوئی بریکٹ ہے تو چھڑ دے. بس قرآن میں لفظ نہ کرے وقت ہے کوئی نہیں. چلو پھر اعلیٰ حضرت جو ہے میرے دے ملائک کو پتہ بریکٹ نہیں ہونی چاہیے, حضرت بریکٹا باندھے پھر دے. ہاں جی کون پڑھو. بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے. ٹھیک ہو ایک باری پھر پڑھ. بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے. ان اجازت دیو تے میں پڑھ لا. اللہ اندر مینوں میرے جلال دی قسم ہے, ایڑا لام آئے تو لام تقید ہے. اس لیے کہنا کہ اللہ پہ فرماتا ہے مینوں میرے جلال دی قسم ہے میں اودی کانڈ نہیں لگن دیندا جڑا محمد دی عزت واسطے کرے. میں آگے بڑھا جی. اچھا جی اگلی آیت شروع کر لو, ادھر لمبی ہو جائے گی. اگلی آیت الذین کس طرح جی ان مکناہم فی الارض. وہ کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے. آدم سچے سن, ابراہیم سچے سن, سارے نبی سچے سن. سارے سچوں میں سچا سمجھیے جسے ہے ان سچوں میں سچا جن دی وجہ تو سارے سچے سنو کا نام مصطفیٰ ہے. سمجھ آ گئی ہے نا جی. اچھا پھر دسیا کہ وہ سچیاں کی فرق ہے. کائنات انہاں سچیاں دی محتاج ہے. اگلا جملہ بڑا ہے, چپ کرو پڑھ والا. کائنات انبیاء دی محتاج, انہاں سچیاں دی
سارے نبی مصطفیٰ دے سائن نال نبی بنتے ٹھیک ہو گیا نا اے فرق سی اینا سچے ہیں اس تو بعد دسے کہ نبی پاک دی ذات پاک تو بعد کچھ ایسے سچے جنہوں نے اللہ دا توحید دا علم بلند کی تھا مصطفیٰ دے دین دی خدمت واسطے نکلے لوگ انہوں نے اپنے بندے انہوں نے ویری ہو گئے زمانہ انہوں دا دشمن ہو گیا گھر انہوں نے ساڑ دیتے گئے گھروں انہوں نے کڑ دیتا گیا قرآن پڑھے آئے یار اللہ نے ویسے فرمایا کہ ویسے نہ انہوں نے ہاتھ میں ساں انہوں نے زبانہ میں ماں انہوں نے پیر میں ماں انہوں نے اکھاں میں ماں جنہوں اپنے سینے دین واسطے تانے نے تھے محمد دی عزت واسطے تانے تو انہوں پھر وہ گھر چاہیے دے وہ میں ہوں تو انہوں دسنا ہے کہ میں لبنا ہے انہوں تو لبی گیا نا ناللہ اچھا جی پھر کی کرنا ہے جی الذین امکناہم فی الارض کی کرنا ہے جی وہ لوگ کہ اگر قدرت دے ہم ان کو بیچ زمین کے اچھا قدرت دے ان کو اچھا تسی دسیں گے وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دے اللہ فرماتا ہے پیا یہ شاید اوے چلیو انہاں بندیاں نوں تخت تے بٹھا دیو الذین تمکنت فی الارض تمکنت فی الارض زمین پر تمکن سرداری دو انہیں تخت دو انہیں انہوں نے بٹھاؤ اللہ پہ اندر ہے اور بٹھاؤ ہے انہوں نے تخت ہے دیکھو ساڑھے ملک کے اندر شراب خانے ہے جتنے جتنے جو پہ چل رہا ہے شہر میں آپ جو کچھ بھی ہو رہے ہیں عمدہ ہو گئے جو اپنے آپ کو پسند ہو گئے عمدہ ہو گئے جو اپنے آپ کو نہیں بولے سارے اور تو انہوں مدرسے پسند ہیں تو ہم مدرسے ہی بنوانے رہے جنہوں جو پسند ہے انہیں بنانا ہے میں ان کیڑے الفاظ استعمال کراں ساڑی شومی قسمت کہہ لو ساڑی بد نصیبی کہہ لو ساڑے تے ایسے حکمران نے جنہوں جو پسند ہے وہ ہو رہے ہیں انہوں اللہ فرماتا ہے گل سنو اللہ دی اللہ فرماتا ہے میرے بندے ہو ان میری سنو جے تسی اینہ نو تخت تے بٹھا دیو نا اینہ نو پھر پتہ کی ہوئے گا غش مالکہ کی ہوئے گا تو اسی آپ کو تے اگے پڑھ لینے ہیں تو سو جی کی ہوئے اقام الصلاۃ تو نماز برپا رکھے ٹھیک ہے ذرا مائک اگے کرو نماز برپا رکھے اللہ فرماتا ہے مینوں میرے کمال دی قسم ہے اگر ایک بندے تخت تے آ جانا تے ایک بھی بے نمازی نہیں رہے گا سارے نمازی ہو گئے آج سمجھ آئیے کہ نمازاں بندیاں دیاں ساڑیاں تقریراں نہیں سیٹ ہونیاں تخت دے اتے کو مصطفیٰ دا نوکر آ جائے سارے نمازی ہو جانے نہیں مینوں دسو ہی آ رہے تھے ہونے گورنمنٹ میں اعلان ہو جائے 100 روپیہ ملے گا ایک نماز کا سارے قبلہ انہاں کر دیاں نوں کہنا سون نہ دیں کہ سو جا کے اٹھا دیں دیہڑی جاندی ہے قبلہ انہاں رات دے 3 بجے تک ڈیوٹی کرنی ہے نا جو انہاں بچیاں نوں کہنا مینوں اٹھا دیا جی مولانا صاحب نے حاضری لانی ہے تے 100 روپیہ ہونا ناشتے دا تو انہوں اجے بھی سمجھ نہیں آئے اگر گورنمنٹ دا حکمران چاہے تے قوم نمازی ہو سکتی ہے لیکن قسم با خدا چاہے تے ہو نا جڑا آپ نمازی ہو گئے چاہے گا تے ہو نا جڑا آپ نمازی ہو گئے گا جڑا آپ بھی ماشاءاللہ انشاءاللہ انا للہ پھر جو چل رہا ہے پھر یہی ہونا تھک گیا میں یار بس ختم نہیں ہو سکتا
اپنے ساتھ نہ کرا اللہ پہ آندا ہے پھر جڑا اللہ دی مدد کرے گا نا اللہ وہ دی مدد کرے گا تے پھر ہن گھر جا کے سوچا جی زمین تے بہ کے جڑا عرش دے رب دی مدد کرے انہوں فرید آندے نے جی میں اور چھیڑو گے تے پھر میں اور کے بتا بس کافی ہے یار میرا اللہ ایک جنی گل تو ساری سنائیے اے سارے بندے اسی سارے میں نال ہاں ایک گل بھی نہیں آتے پے ہن اسی کی کریے اللہ فرماتا ہے تسی پھر وہ کر لے لو یا اللہ کیویں لویے قبلہ حضور مفتی صاحب میں آخری آیت پڑھ رہا ہوں آج کی گفتگو میں میرا اللہ کیویں لویے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو مومن تے آیا ہو نا اتقوا اللہ اجے بھی بندے بن جاؤ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اے جڑے محمد دی لڑتے پھردے نے نال رلتے جاؤ محمد دی ناموس واسطے لڑتے پھردے نے انہاں دے نال ہی کھلو جاؤ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ملک کو سلامتی عطا فرمائے اور اس خطہ ارض جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا اللہ کریم اس کو قیامت تک آباد و شاد فرمائے اور صدقہ اس قرآن حکیم کا اس کی زیر زیر کا زبر کا صدقہ ہماری زندگی بڑی تھوڑی ہے انتہائی کم عمریں ہیں ہماری میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عمر زیادہ گزر چکی ہے کم رہ گئی ہے اللہ پاک ہمیں اس تھوڑی سی عمر میں اپنی آنکھوں سے تخت پر مصطفیٰ کا دین اور ہماری آنے والی نسلیں آزادی کے ساتھ آزادی کا سانس اور آزادی کا سانس اس ملک کی زمین پر مصطفیٰ کے دین کے سائے میں لے اور صبح قیامت تک اس ملک کو آباد و شاد رکھے اور نبی پاک کی ساری امت کی خیر فرمائے عالم اسلام کو اتحاد نصیب ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم اب وہ جی حضرت خطبہ سنتے ہیں نا مفتی صاحب نہیں آپ